عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحجہ میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعہ کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعہ کے دن نماز فجر پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2025 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق احادیث اور دیگر روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہیں اور وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، شاید آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ سورۃ القمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جیسا کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ احادیث متواترہ میں وارد ہوا ہے۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ جمہور فلسفیوں نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے متعلق بھی انکار منقول ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو اس کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے بغض کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ نبی کے معجزے کے واقعہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چراگاہ میں گئے تھے
کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کی، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ناظرین، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے چھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہیں۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدعیان نبوت نکلے اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کو پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا ارتداد ہے۔ اسود انسی کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا جس میں آپ انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے طلحہ بن خویلد اسدی ہے جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر گیا تو زرار بن عزور اس کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ بنو اسد پر عامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہٰذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی، اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تو لوگوں کے درمیان اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، لہٰذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور یہ لوگ بھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا۔ طلحہ کا لشکر ہزیمت سے دوچار ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا
وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جان فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں سے مسیلمہ قذاب بھی ہے، جو بنو حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9 سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے یمامہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتد مشہور ہوا اور اس کا دعویٰ تھا تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرجیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسیلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں مسیلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا۔ تابعین اور ماں بعد کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا ظہور ہوا، جو بلند شیعت کے تعارف سے نمایاں ہوا تھا، تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبرائیل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اس کے گرد و نواح پر غالب آ گیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا کہ جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور معصب بن زبیر کے درمیان متعدد معرکے برپا ہوئے۔ آخر کار ایک معرکے میں اسے شکست ہوئی اور معصب کو غلبہ حاصل ہوا، لہٰذا مختار قتل ہو گیا اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ملی۔ دوستو، قیامت کی اگلی نشانی لونڈی کا اپنی مالک کو جنم دینا اور برہنہ پا، برہنہ بدن اور بکریوں کے چرواہے، گڈریے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ان میں سے بعض ظاہر ہو بھی چکی ہیں۔ نمبر 1، لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگیاں گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں جن کی صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہے اور عبداللہ بن عباس کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبرائیل نے آپ سے کہا، مجھے قیامت کے متعلق بتائیے وہ کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، اگر تو چاہتا ہے تو میں قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بیان کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ لونڈی اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دے اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور تو دیکھے کہ بھوکے، برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوامی لیڈر بن گئے ہیں، تو سمجھ لینا کہ یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکریوں کے چرواہے برہنہ پاؤ بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد عرب ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بدوؤں کے ہاتھ زمام حکومت آ جائے گی تو وہ ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پر فخر کرنے میں اپنی ہمتیں صرف کریں گے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا مطلب ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں گے، جیسا کہ آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ جب برہنہ پاؤ بدن اور گڈریے لوگوں کے لیڈر بن جائیں، واضح رہے کہ یہی لوگ جاہل اور ظالم ہیں اور مالدار عمارتوں میں فخر کریں، تو یہی چیزیں دین و دنیا کے نظام کو خراب کرنے والی ہیں۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور راس میں قتل و فساد ہوگا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بے شک علم کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب کا پیا جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہوگا۔ ابن العربی فرماتے ہیں، مشائخ کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے۔ علم ہم سے پہلوؤں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا علم ختم ہو جائے۔ ایک آدمی قرآن کی قرات کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد ہے کہ پوری دنیا کو نسیان لاحق کر دیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ نقص علم سے مراد علماء کی موت ہے۔ چنانچہ جب کوئی عالم فوت ہوگا تو اس کا جانشین پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح جن جگہوں سے علماء اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ رفع علم اور کثرت کے بارے میں جتنی احادیث بھی آئی ہیں ان سے مراد کہ علماء کرام فوت ہو جائیں، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو راہ راست نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ امام ابو باہلی فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آپ سے زیادہ سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہمارے پاس ایک اعرابی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ لی۔ میں نے اس کے دائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشیہ بھی دیکھا۔ پھر ہم نے اسے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہیں؟ ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو بھی سکھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہیں، کیا ان کے پاس مصاحف نہیں ہیں؟ ان کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے اس میں ایک حرف بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار، علم چلا جائے گا سے مراد علماء کا چلا جانا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی گزشتہ احادیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں کہ حفاظ کے سینے سے مٹ جائے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جہلا کو لیڈر بنا لیں گے، وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سے پہلے یہ بات کہی تھی، وہ ہمارے وقت پر کیسے صادق آ رہی ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں، اس حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، لوگوں کے دل میں بخیلی بڑھ گئی ہے، فتنے عام ہو گئے ہیں اور قتل و غارت کثرت سے ہونے لگی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جہلا علم سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں، علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ اس بات کا قولی مصداق ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا ہے، چنانچہ علم صرف تھوڑے سے لوگوں کے پاس باقی رہ گیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، جہاں تک اس رمضان میں قیامت کے آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ ایک حدیث یوں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذی-قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذی-قعدہ میں قبائل کی باہمی کشمکش،
इस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मीना में बड़ा कुश्त व खून होगा, बहुत से लोग कत्ल हो जाएंगे। वहाँ उस वक्त खून रेजी होगी जबकि वो जमरा उक़बा में होंगे। इस हवाले से बहुत सारी रिवायात और भी आती हैं, जैसा कि मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हमारे मेहदी 2 निशानियां हैं जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नज़र नहीं आई। रमज़ान की पहली रात चाँद को ग्रहण लगेगा और 15 रमज़ान को सूरज को ग्रहण लगेगा। जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चाँद की शुरू की तारीख़ों में होता है, जबकि चाँद ग्रहण हमेशा आयाम 20 यानी 15 तारीख को होता है। नाज़रीन, ये भी अजीब इत्तफ़ाक़ है कि अक्सर रमज़ानुल मुबारक में दुनिया के अक्सर इलाकों बशमूल हरमैन शरीफैन समेत जुमा की शब 15वीं शब हो चुकी है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ये कोई पहला मौका नहीं कि रमज़ानुल मुबारक में जुमा की शब में 15वीं शब हो, और ये बात भी जहन में रहे कि किसी भी ऐसे इत्तफ़ाक़ के बारे में हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वही रमज़ानुल मुबारक है जब तक कि वो वाक़या ज़हूर ना हो जाए और आगे आने वाली निशानियां भी जो कि हदीस में बयान की गई हैं तस्दीक ना कर दें। रमज़ानुल मुबारक की इन निशानियों से मुतल्लिक़ गो के अहादीस ज़ईफ़ हैं, मगर इनकी तादाद कसीर है, और चूँकि ये अहादीस किसी अक़ीदे और शरई मसला से मुतल्लिक़ बहस नहीं करती, सिर्फ़ इन वाक़यात से मुतल्लिक़ ख़बर है, लिहाजा ऐसे किसी भी मौका पर हमें इन अहादीस को पेश नज़र रखना चाहिए, और अगर इससे मुशाबा किसी वाक़े का ज़हूर हो जाए तो इस सिलसिले में उलमा इकराम और अहले इल्म पर लाजिम होगा कि असल हकीकत को जाने और उम्मत की सही रहनुमाई करें। हमारी राय में देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना जो 1400 साल पहले गुजर चुका है वो भी क़यामत की निशानियों में से ही एक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत भी तमाम कर दी है। रफ्ता रफ्ता करके क़यामत की कई निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अभी तक लातादाद फितनों से इस दुनिया का वास्ता पड़ चुका है। बिल्कुल इसी तरह अगर रमज़ान में चीख वाली रिवायत में कोई सदाकत है तो यकीनी तौर पर वो रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इसलिए हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो रमज़ान 2025 का ही रमज़ान होगा। हमारी राय है कि उलमा इकराम को इस मामले में आवाम को बाखबर करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको भी दावत फ़िक्र दी जाती है कि अपनी ज़िंदगियों में हमने और आपने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई मुतअद्दिद निशानियों को देख लिया, इसलिए हर दम और हर पल हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए ताकि एकदम से किसी फितने का शिकार इस तरह से ना हो जाएं कि ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म हो जाए और तौबा का मौका ना मिले। नाज़रीन, जाते जाते आपको क़यामत की चंद निशानियों के बारे में मज़ीद बताते चलें। क़यामत की जिन निशानियों के बारे में आपने इत्तला दी उनमें से ये भी है कि जानवर इंसानों से कलाम करेंगे। आदमी की रान बताएगी कि उसकी बीवी ने उसकी अदम मौजूदगी में किससे बात की। जूतों और कोड़े चाबक का बात करना। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आपने सुबह की नमाज पढ़कर लोगों से मुतवज्जे होते हुए फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी बाजार में एक गाय हाँक रहा था। जब वो उस पर सवार हो गया और उसे मारा गया तो गाय कहने लगी, हम इन कामों के लिए पैदा नहीं किए गई, हम सिर्फ खेती के लिए पैदा की गई हैं। लोगों ने ये हाल देखकर कहा, सुभान अल्लाह, गाय भी बातें करती है। आपको जिन अलामात के बारे में मुत्तले किया गया है इनमें क़िता रहमी, बुरी हमसायगी और फ़वाहिश व फसादात का आम होना भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस की रिवायत इस बारे में रहनुमाई करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उसी वक्त आएगी जब फ़वाहिश व मुनकरात और क़िता रहमी और बुरी हमसायगी आम हो जाएगी। जिस बात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तला दी थी वो पूरी हो चुकी। चुनाचा हम अपनी आँखों से आज लोगों के दरमियान फसादात, क़िता रहमी और हमसायगी का बुरा सलूक देख रहे हैं। मोहब्बत की जगह बुग़्ज़ और नफ़रत ने ले ली। आज पड़ोसी पड़ोसी को पहचानता ही नहीं। अजीज़ो अक़ारब एक दूसरे की मौत और हयात से बेखबर हैं। इनकी बाहमी रवैयों पर हम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ही कह सकते हैं, जबकि कुरान और सुन्नत में क़ता रहमी की बड़ी तंबीह की गई है और इसे जन्नत से महरूमी और दूरी का सबब करार दिया गया है। कुरान करीम में है, अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि तुम उल्टे मुंह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़िता रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔